خان سے الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، جماعت اشاعت و توحید و سنہ بلوچستان کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہونے والے اس عظیم اجتماع کا آج دوسرا دن ہے۔ میں نے کل ایک سبق شروع کیا تھا اور سبق ہمارا مکمل نہیں ہو سکا تھا کہ مغرب کی اذان شروع ہو گئی۔ میں کل والے سبق کا خلاصہ عرض کر کے آج اس سبق کو اللہ کی توفیق سے مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا
کہ میں صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ عمرہ ادا کر رہا ہوں۔ پیغمبر کا خواب تو غلط ہو نہیں سکتا۔ آپ 1400 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے سفیر بنا کر بھیجا، مکہ والوں سے بات چیت کرو کہ ہم لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے، عمرہ ادا کرنے دو، ہم واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ میں پہنچے۔ 3 دن تک بات چیت چلتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے لشکر کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے۔ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان تو شہید کر دیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لینا شروع کی۔ یہاں تک ہمارا سبق پہنچا ہوا تھا، آگے میں سبق شروع کر رہا ہوں۔ ابتدا اللہ کریم کے قرآن سے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد رضی اللہ إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم۔ آیت نمبر 18، سورت کا نام سورت الفتح، 26واں پارہ۔ یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر صحابہ کرام بیعت کر رہے ہیں۔ اب میں فرق عرض کرتا جاؤں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، عورتوں سے بیعت لینی ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھا کرتے تھے، پانی کا پیالہ منگواتے تھے، پانی کے پیالے میں ہاتھ مبارک ڈال دیتے تھے، فرماتے تھے یہ پانی کا پیالہ عورتوں میں بھیج دو، جو بی بی جو عورت اس پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالتی جائے گی، بیعت میں امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی جائے گی۔ ایک انداز۔ دوسرا انداز، امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کا کونا پکڑ لیتے تھے اور چادر لمبی کر کے عورتوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ فرماتے تھے جو عورت میری چادر کو پکڑ لے گی، بیعت اس کے ساتھ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو جائے گی۔ یہ پانی کا پیالہ، اس میں ہاتھ ڈالا، عورتوں میں بھیج دیا۔ نمبر 2، چادر کا کونا پکڑا، چادر لمبی کر کے عورتوں میں بھیج دی، اس کو پکڑ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پردہ لگا ہوا ہے، عورتیں ایک طرف بیٹھی ہیں، ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جانب تشریف فرما ہے۔ آپ نے پانی کا پیالہ بھیجا، پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈال دو، بیعت ہو جائے گی۔ چادر لمبی کر کے پردے کے نیچے سے عورتوں میں بھیج دی، چادر پکڑ لو، بیعت ہو جائے گی۔ ایک عورت کا نام ہے اسماء انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پردے کے پیچھے سے بول پڑی، کہنے لگی صافنی، سمجھنا عوام دوست، صافنی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بیعت کرنی ہے، لیکن میں پانی کے پیالے میں ہاتھ نہیں ڈالوں گی، میں نے بیعت کرنی ہے، آپ کی چادر کو نہیں پکڑوں گی۔ پھر بیعت کیسے ہوگی؟ کہنے لگی صافنی، یہ جو درمیان میں پردہ لگا ہوا ہے،
میں پردے کے نیچے سے ہاتھ باہر نکالتی ہوں، جیسے عام مردوں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت لیتے ہیں، میرے بھی ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر بیعت لیں، پھر میری تسلی ہوگی۔ ابا میرا عقیدہ، میری جماعت اشاعت توحید و سنت کا عقیدہ، اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت لے لیتے، دنیا کا کوئی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر شک نہیں کر سکتا تھا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر شک کرے وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ ساری امت کی عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹیاں ہیں۔ جب اس عورت نے کہا صافحنی، حضرت میرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھو، تب میری تسلی ہوگی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی لا اصافح النساء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نا ہاتھ باہر نہ نکالنا، بیعت کرنی ہے پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈال دو، بیعت کرنی ہے میری چادر کو پکڑ لو۔ آج تک میں یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یہ کردار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اسی کردار کی دائی ہے میری جماعت اشاعت توحید و سنت۔ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہماری غلطی کیا ہے؟ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے، جا کے تھانے میں رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے، جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ یہ قصور ہے ہمارا۔ میں نالائق ہوں، گناہگار ہوں، چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ ہماری جماعت کے بانی، رئیس المفسرین، سند المحدثین، قدوۃ السالکین، حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ وہاں بھچرا والے، میں حضرت کی جگہ پر دورہ تفسیر پڑھاتا ہوں وہاں بھچرا میں۔ یہ میں نالائق کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے۔ جہاں سے ہمارے شیوخ حضرت شیخ پنج پیر رحمت اللہ علیہ، شیخ پنڈی والے رحمت اللہ علیہ، باقی اکابرین یہاں حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے پہنچے، میں نالائق حضرت صاحب کی جگہ پر دورہ تفسیر پڑھاتا ہوں۔ حضرت کو شہر سے نکالا گیا، ظلم کیے گئے ہیں۔ حضرت شیخ پنج پیر رحمت اللہ علیہ، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ تعالی علیہ، اتنے ظلم و ستم کیے گئے۔ وفات کے بعد جب غسل دینے کا وقت آیا، حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کے جسم پر کوئی جگہ خالی نہیں تھی، یہاں زخموں کا نشان موجود نہ ہو۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کی گردن پہ استرے چلائے گئے پشاور کی سرزمین میں۔ غلطی کیا تھی؟ قصور کیا تھا؟ یہی دعوت دی تھی میرے اکابرین نے، اللہ کی توحید کو بھی نہیں چھوڑنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی نہیں چھوڑنا، شرک کی بھی تردید کرنی ہے، بدعات کی بھی تردید کرنی ہے۔ الحمدللہ آج یہ مشن ہمارے حصے میں آیا ہے، اور ہم نے بھی یہ تہیہ کیا ہوا ہے، جب تک ہماری جان میں جان باقی ہے ہم توحید و سنت کا جھنڈا لہراتے رہیں گے۔ انشاءاللہ اونچا کہہ دو، ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ کہہ دو۔ حق بات تہے تیغ سرے دار کریں گے، حق بات تہے تیغ سرے دار کریں گے، یہ جرم جو زندہ ہیں تو سوار کریں گے۔ ہاتھ کھڑے کر کے مجھے بتانا ہے، آپ توحید و سنت کے مشن میں ہمارا ساتھ دیں گے؟ انشاءاللہ اونچا کہہ دو، ساتھ دیں گے۔ شرک اور بدعت کی تردید میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ انشاءاللہ۔ اور کیا قصور ہے ہمارا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ باہر نہیں نکالنا، بیعت کرنی ہے پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈال، بیعت کرنی ہے میری چادر کو پکڑ۔
اور مردوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے تھے، ہاتھ پر ہاتھ رکھا جاتا تھا۔ صحابہ کرام نے بیعت کی اور رب العالمین نے قرآن کا مقام نازل کر دیا، فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ رب العالمین کی لا ریب کتاب میرے سامنے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے ہاتھ مبارک پر بیعت کر رہے ہیں، یہ حقیقت میں بیعت کر رہے ہیں اللہ سے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کریم کی نصرت والا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ قرآن پاک کا مقام لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، میں اللہ ان ایمانداروں سے راضی ہو گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ مبارک پر حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کر رہے تھے۔ بیعت کرنے والے صحابہ سے اللہ راضی۔ اللہ جس پر راضی ہو جائے ہمیں کیا حق ہے کہ ہم ان پر ناراض ہوں۔ اور کیکر کے درخت کے نیچے عجیب بات سنانے لگا ہوں، صاحب ذوق دوست لوگ غور کریں۔ ایک درخت وہ ہے جو حضرت آدم اور اماں حوا کے جنت سے نکلنے کا سبب بن گیا۔ پہلا پارہ سورت کا نام سورت البقرہ، اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ آیت نمبر 35، یہ حوالہ حضرت آدم اماں حوا اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ حضرت آدم اور اماں حوا نے درخت کا میوہ کھا لیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ یہ میرے سامنے رب العالمین کی لا ریب کتاب کھلی ہوئی ہے، آیت نمبر 115 سورت طٰہٰ 16واں پارہ۔ حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، درخت کا میوہ کھا لیا۔ اللہ نے فرمایا اب آپ جنت میں نہیں رہ سکتے، حضرت آدم حوا جنت سے باہر چلے جائیے۔ ایک درخت وہ ہے جو حضرت آدم اور اماں حوا کے جنت سے باہر نکلنے کا سبب بن گیا، اور ایک کیکر کا درخت وہ ہے جو 1400 صحابہ کے جنت میں جانے کا سبب بن گیا۔ ہیں دونوں درخت۔ بیعت مکمل ہوئی ہے، مکہ والوں کو پتہ چلا کہ مسلمان تو ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے حضرت عثمان کو واپس بھیج دیا۔ نا حضرت عثمان آپ زندہ ہیں؟ انت عثمان، آپ حضرت عثمان ہیں؟ جی ہاں، ہم نے تو خبر سنی ہے مکہ والوں نے آپ کو شہید کر دیا، میں نے تو صحابہ کرام سے بیعت لے لی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں نے شہید نہیں کیا تھا، وہ تو زندہ مکہ مکرمہ میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں، حضرت عثمان کے خون کا ہم نے بدلہ لینا ہے۔ 8 میل کا فاصلہ ہے مکہ سے حدیبیہ کے مقام کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان برحق، مقام برحق، رتبہ برحق، درجہ برحق، لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم کا حق نہیں۔ ایسے نہیں، میری تسلی تب ہوگی دونوں ہاتھ آپ کھڑے کریں گے۔ غیور اشاعتی دوستو، عالم الغیب صرف کون ہے؟ یہ جھنڈا اٹھا لو بھائی۔ ایک اور جملہ سنیے، میری جماعت اشاعت و توحید و سننا کا عقیدہ، جلدی کرو بیٹا، جلدی ٹائم کم ہے، کوئی چیز رکھو اس پر۔
توجہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے علم سمجھے وہ بندہ مسلمان نہیں ہے. دھیان سے سننا، جو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو کم علم سمجھے وہ بندہ بھی مسلمان نہیں ہے. جتنے انسان آج تک دنیا میں آئے، ساری کائنات کے انسانوں کا علم ایک طرف جمع کر دیا جائے، علماء کا علم، اولیاء کا علم، شہداء کا علم، اذکیاء کا علم، اصفیاء کا علم، نہیں، جتنے بھی اللہ کریم نے انبیاء علیہ السلام دنیا میں بھیجے، سارے انبیاء کرام کا علم ایک طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا مقابلہ ساری کائنات کے عالم نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عالم اللہ نے نہ بنایا نہ قیامت تک بنائے گا. آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول، جس کا ہر تہور ہے حکم آسمانی وہ رسول، موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول، محفل صفا کیو وحشت کو برہم کر دیا، محفل صفا کیو وحشت کو برہم کر دیا، جس نے خون شام تلواروں کو مرہم کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عالم اللہ نے نہ پیدا کیا نہ قیامت تک پیدا کرے گا. لیکن اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود عالم الغیب ہونا صرف اللہ کی صفت ہے. 26واں پارہ، سورت کا نام سورت الحجرات، یہ میرے سامنے آیت نمبر 18 ہے. فرمایا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، یقینی بات ہے، پکی بات ہے، آسمان اور زمین کا غیب جاننے والا صرف اللہ ہے. بڑے حوالے ہیں. 7واں پارہ، سورت کا نام سورت الانعام، فرمایا وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. تقدیم و محق و تاخیر یفید الحصر، غیب کی چابیاں صرف اللہ ہی کے پاس ہیں، غیب کی چابیوں کو بھی اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا. 20واں پارہ، سورت کا نام سورت النمل، یہ میرے سامنے سورت النمل کھلی ہوئی ہے. یہ پہلی سطر ہے اس صفحے کی، آیت نمبر 65. کل اعلان فرما میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. یہ حوالہ ہے. آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتی، زمین میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتی، فرشتے مخلوق ہیں غیب نہیں جانتے، جنات مخلوق ہیں غیب نہیں جانتے، انسان مخلوق ہیں غیب نہیں جانتے. اونچا اللہ کا نام لینا ہے. عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ کا قرآن تو بتا. جو فوت ہو گئے، قبروں میں دفن ہو گئے، جن کی قبروں پہ چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، طواف کیے جا رہے ہیں، عرس اور میلے لگائے جا رہے ہیں، قبروں کے پتھر اٹھا کر جسم پر پھیرے جا رہے ہیں، قبروں کو بوسہ دیا جا رہا ہے. اللہ کا قرآن تو بتا، جن کو سفارشی سمجھ کر بلایا جا رہا ہے، بابا
میری دعا تیرے آگے، تیری اللہ کے آگے، اللہ میری سنتا نہیں، تیری سفارش موڑتا نہیں۔ رب العالمین کا کلام تو بتا، قبروں والے بھی عالم الغیب ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، قبر والوں کو تو اپنا پتہ بھی نہیں ہے ہمیں زندہ کر کے قبروں سے کب اٹھایا جائے گا۔ ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا کرتے تھے، موت کے بعد قبر والے کو اپنی جان کا پتہ نہیں ہے تو سارے جہان کا بھی پتہ نہیں ہے۔ کوئی زندہ عالم الغیب نہیں ہے، کوئی مردہ عالم الغیب نہیں ہے، عالم الغیب صرف کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے کہ حضرت عثمان زندہ موجود ہے تو 1400 صحابہ کرام سے بیعت لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگلا مسئلہ خیال سے سننا، دل کی کھڑکیاں کھول دینا۔ 3 دن حضرت عثمان مکہ مکرمہ میں موجود رہے۔ 3 دن میں 15 نمازیں بنتی ہیں، 5 نمازیں روز، 3 دن کی 15 نمازیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیک اعمال اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے تو پتہ ہوتا حضرت عثمان تو زندہ موجود ہے، اس کے نیک اعمال میرے پاس پیش ہو رہے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ نیک اعمال جتنے بھی ہیں سارے کے سارے پیش ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ آپ کو میں آسان مثال سناؤں، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سا نیک عمل کرتے ہو؟ دل کے دروازے کھولنا سارے احباب۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سا نیک عمل کرتے ہو؟ اللہ نے مجھے جنت کی سیر کرائی، مجھے جنت میں اپنے آگے آگے قدموں کی آواز سنائی دی، جوتیوں کی آواز سنائی دی۔ آپ نے پوچھا یہ میرے آگے آگے کیا آواز سنائی دی جا رہی ہے؟ فرشتوں نے عرض کی حضرت آپ کا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتا زمین پر ہے، قدموں کی آواز بہشت برین میں آ رہی ہے۔ کیا عمل کرتے ہو؟ جھگڑا ختم۔ میری جماعت اشاعت و توحید و سنت کا اعلان سنیے، اگر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیک اعمال زندگی کے اندر حضرت بلال بھی دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ، اگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیک اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے تو حضور انور کو پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی حضرت بلال کون سے نیک عمل کرتے ہو؟ اللہ کا نام اونچا لو، میں حوالہ کھولوں، سارے نیک اعمال امت کے کس کے سامنے پیش ہوتے ہیں؟ 12واں پارہ، سورت کا نام سورت ہود، یہ میرے سامنے آخری آیت۔ فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ۔ آیت نمبر 123، آسمان و زمین کے غیب کا مالک صرف اللہ ہے اور سارے کے سارے معاملات، سارے کے سارے اعمال پیش ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں لیکن ایمان کی پختگی کے ساتھ مجھے جواب دینا ہے۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سوال یہ درود شریف والے کلمے ہیں، پاک کلمے ہیں کہ نہیں ہیں؟ کون سے کلمے ہیں پاک؟ اونچا 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 کون سے کلمے ہیں؟ اللہ کا نام آ گیا، دعا کی درخواست آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر آ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کا ذکر بھی، یہ کلمے پاک ہیں۔ 22واں پر اچھا قرآن سے فیصلہ کرواؤں تو جھگڑا ختم نہ ہو جائے؟ جب قرآن سے فیصلہ ہو جائے جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 22واں پارہ، سورت کا نام سورت فاطر، یہ میرے سامنے سورت فاطر کھلی ہوئی ہے اور آیت کا نمبر ہے 10، یہ آیت نمبر 10 سورت فاطر 22واں پارہ، فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، جتنے بھی پاک کلمے ہیں سارے کے سارے پاک کلمے اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد آخر تک، اللہم بارک علی محمد آخر تک، یہ کلمے پاک ہیں، اللہ کا نام پھر لینے کی اپیل ہے۔ یہ درود شریف والے پاک کلمے کس کے دربار میں پیش ہوتے ہیں؟ اللہ قبول کر کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت اور برکت نازل کر دیتا ہے۔ حضرت عثمان نے نمازیں پڑھی، نیک اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوئے، نماز میں درود ابراہیمی پڑھا، یہ پاک کلمے اللہ کے دربار میں پیش ہوئے۔ حضرت بلال والی بات عرض کر رہا، کون سا نیک عمل کرتے ہو حضرت؟ اور تو زیادہ کچھ نہیں، وضو ٹوٹ جائے تازہ وضو کر کے 2 یا 4 رکعت تحیت الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ شاید یہی وجہ ہے اللہ نے تیرے جوتی کی آواز، قدموں کی آواز جنت میں مجھے سنا دی ہے۔ دوستو مسئلہ سمجھ آ گیا، جتنے بھی نیک اعمال ہیں سارے کے سارے اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ اگر حضرت عثمان کے نیک اعمال، نماز، درود شریف، ذکر اذکار، تلاوت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہ ہی ہوتے، آپ کو پتہ ہوتا حضرت عثمان زندہ موجود ہے مکہ میں، پھر 1400 صحابہ سے بیعت لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم نے تو بیعت لے لی ہے حضرت، مجھے تو مکے والوں نے شہید نہیں کیا۔ اوہو، چلو معاہدہ ہو گیا، بات مختصر، معاہدہ ہو گیا، اس سال مسلمان واپس چلے جاؤ، اگلے سال آنا، عمرہ ادا کرنا، ہتھیار ساتھ لے کر نہیں آنے۔ ٹھیک ہے، اور بھی شرطیں لکھی گئیں، میں اپنی اصل بات کی طرف آ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سر منڈواؤ، قربانیاں کرو، احرام کھولو، واپس چلنا ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو خواب دیکھا تھا عمرہ ادا کر رہے ہیں، اب ہم تو بغیر عمرے کے واپس جا رہے ہیں، پیغمبر کا خواب تو غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جواب دیا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ۔ یہ حوالہ آیت نمبر 27 میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب سچا دکھایا تھا، پیغمبر کا خواب غلط نہیں ہو سکتا۔ عمرہ ادا کر رہے ہو، میرا محبوب بھی ساتھ ہے،
لیکن خواب میں یہ تو نہیں دکھایا تھا کہ اسی سال عمرہ کرنا ہے۔ خواب دکھایا تھا عمرہ کر رہے ہو، اسی سال کرنا ہے، یہ ذکر تو نہیں تھا۔ اوہو، تم نے یہ سال سمجھا اور اللہ کے علم میں اگلا سال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے ہیں، صحابہ کرام کو ساتھ لے کر اگلے سال آئے، عمرہ ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا۔ یہ میں نے کل کا سبق آج کا سبق کیوں سنایا؟ کل 18 ذی الحجہ تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت، اور میں نے عرض کیا تھا 3 قطرے بے مثال ہیں۔ حاجی کی آنکھ سے بہنے والا آنسو کا قطرہ بھی بے مثال، قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ بھی بے مثال، شہید کے جسم سے گرنے والا خون کا قطرہ بھی بے مثال۔ یہ ہماری دعوت تھی جس کے لیے یہ اجتماع منعقد کیا گیا۔ ہمارے جماعتی اراکین، جماعتی علماء، جماعتی رفقا نے محنت کی اور یہی پیغام ہم پہنچانا چاہتے ہیں کہ راہ وفا میں بڑھتا جا، راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے سینے چڑھتا جا، راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے سینے چڑھتا جا، شوق سے ہر دم پڑھتا جا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ تیری نفی تیرا اس بات، لا الہ نفی الا اللہ اس بات، تیری نفی تیرا اس بات، شیطان کے منہ پر ہے لاد، شیطان کی ہے یہی سزا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ یہ کوئی ذکر بالجہر نہیں ہے خیال کرنا، یہ تو دل میں تصدیق ہے، زبان سے ظاہر کر رہا ہوں۔ غیروں سے تو مانگ نہ بھیک، غیروں سے تو مانگ نہ بھیک، کوئی نہیں ہے اس کا شریک، غیروں سے تو مانگ نہ بھیک، کوئی نہیں ہے اس کا شریک، وہ تو منگتا ہے وہ داتا، تو منگتا ہے وہ داتا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ گیلانی کیا ڈرنا ہے، آخر ایک دن مرنا ہے، گیلانی کیا ڈرنا ہے، آخر ایک دن مرنا ہے، کھل کر یہ پیغام سنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔